بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف علوی نے ملکی نظام میں بھونچال لانے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر ملکی نظام میں خواہ کا بھونچال لانے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کے دوران رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ علوی جانبدار ہے، پی ٹی آئی اور چیئرمین کی نمائندگی کر رہا ہے، انہیں انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، اگر ہے بھی تو اس کا استعمال بدنیتی پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن صدر کے کسی حکم یا تجویز کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے۔ عارف علوی نے ایک ایسی عدالت سے رجوع کرنے کی تجویز دی ہے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے گیند عدلیہ کی طرف پھینکی ہے اور عدلیہ نے واپس ان کی طرف، جبکہ ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے ناظرین کہتے ہیں کہ گول نہیں ہوا۔ اصلاح حاصل بحث سے انتخابی معاملات کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ کون سی قوتیں صدر کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں یہ روش ٹھیک نہیں، یہ اداروں کو آپس میں الجھانے کی کوشش تو ہے لیکن ناکام ہوگی۔ عارف علوی خود بونس پر چل رہا ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اختیار نہ عدلیہ کو دیتے ہیں اور نہ صدر یا وزیر اعظم کو، بلکہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے سوال پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ دریں اثنا ترجمہ جمعیت علماء اسلام اسلم غوری نے کہا کہ صدر عارف علوی نے حسب توقع انتخابات کی تاریخ کی تجویز دے کر بحران میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی حیثیت نگران کی ہے، آئین سے کھلواڑ نہ کریں، اختیارات سے تجاوز کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو خوش کیا گیا ہے۔ مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی گاڑی کے قریب دھماکہ۔ تفصیلات کے مطابق مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حافظ حمداللہ سمیت 5 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین مولانا انوار الحق سینئر نائب صدر، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جلندری، مولانا عبدالستار شاہ، مولانا سعید یوسف، مولانا صلاح الدین، مولانا امداد اللہ یوسف زئی، مولانا قاضی عبدالرشید، مولانا عبدالمنان، مولانا حسین احمد اور دیگر نے مستونگ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پی ڈی ایم کے ترجمان مولانا حافظ حمداللہ پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ملکی امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حملے میں ملوث عناصر کو فی الفور گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ باجوڑ اور اس قسم کے دیگر سانحات کے ذمہ داران کے خلاف اگر فوری ایکشن لیا جاتا تو آئے روز ایسے واقعات رونما نہ ہوتے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے جمعیت علماء اسلام کے قائدین سے رابطہ کر کے اظہار ہمدردی کیا۔ نیز قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے حافظ حمداللہ اور دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور ملک بھر کے اہل مدارس و مساجد اور عام مسلمانوں سے بھی خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جھانسی کے معروف عالم دین اور جمعیت علماء وسطی اتر پردیش کے نائب صدر مولانا محمد عامل صاحب قاسمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام احباب و متعلقین، اراکین جمعیت، ائمہ، علماء، اساتذہ اور طلباء مدارس سے دعائے مغفرت کی اپیل کی جاتی ہے۔ پلول میں مسجدوں پر حملہ کرنے والے اب تک آزاد کیوں؟ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے وفد نے مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کی قیادت میں پلول میوات میں فساد متاثرہ مساجد کا دورہ کیا اور ان میں جمعیت کی طرف سے جاری مرمتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ جمعیت کے وفد نے اس کے علاوہ پلول میں واقع پیر والی مسجد، گپتا گنج والی مسجد، ہوڈل میں واقع گاندھی چوک والی مسجد، سبزی منڈی مسجد ہوڈل، عیدگاہ والی مسجد سمیت 7 مسجدوں کا جائزہ لیا ہے۔ وفد میں خاص طور پر صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی مولانا محمد عابد قاسمی اور صوبہ دہلی کے دیگر ذمہ دار موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے بتایا کہ پلول ضلع میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، ان کی بے حرمتی بھی کی گئی، تبلیغی جماعت کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔
یہاں پر رہنے والے غریب اور مزدور لوگوں پر زیادتی ہوئی، سینکڑوں جوس اور پھیری والوں کو بھگا دیا گیا، کئی دکانداروں سے دکانیں خالی کرا دی گئیں، ان کی ایڈوانس رقم تک واپس نہیں کی گئی، لیکن فسادیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ انصاف کے سلسلے میں عوام کے اندر مایوسی پیدا کرنے والا عمل ہے۔ ہم سرکار کو متوجہ کرتے ہیں کہ مظلوموں کی آہ نہ لے اور لگاتار شرپسندی اور فرقہ پرستی پھیلانے والے عناصر کو گرفتار کیا جائے۔ جمعیت کے اس وفد میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے علاوہ مولانا غیور احمد قاسمی، مولانا عابد قاسمی، حاجی اکرام، ٹھیکیدار اقبال، حاجی یونس اور حاجی یاسر وغیرہ شامل تھے۔ سفیر تعینات، طالبان حکومت تسلیم کرنے کا چینی اشارہ۔ تفصیلات کے مطابق چین نے افغانستان میں نیا سفیر تعینات کر کے بالواسطہ طور پر طالبان حکومت تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار کسی ملک نے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی کی ہے۔ چینی سفیر جاد زینگ نے بدھ کو افغان عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخند کو اپنی تقرری کی اسناد پیش کیں۔ افغان ترجمان بلال کریمی کے مطابق ان کی اسناد قبول کر لی گئی ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے یہ پہلے سفارتکار کی تعیناتی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تاہم سفارتی ماہرین چین کی طرف سے سفیر کی تعیناتی کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی طرف بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ان کے پیشرو جو طالبان کی حکومت سنبھالنے سے پہلے سے کابل میں تعینات تھے، گزشتہ ماہ مدت پوری کر کے واپس چلے گئے تھے۔ اگرچہ پاکستان، یورپی یونین سمیت کئی ممالک کے سینئر سفارتکار کابل میں تعینات ہیں، تاہم وہ سفیر کی بجائے ناظم الامور کا عہدہ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ سفارتی فرائض تو ادا کر رہے ہیں لیکن باضابطہ سفیر نہیں ہیں۔ دریں اثنا وزیر پانی و بجلی ملا عبداللطیف منصور سے چائنا چیندو کمپنی اور ہرے رود بلڈنگ کمپنی کے نمائندوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ان کمپنیوں کے نمائندوں نے افغانستان میں بجلی کی پیداوار کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ وزارت پانی و بجلی کے سربراہ نے سرمایہ کاری میں کمپنیوں کی دلچسپی کو سراہا اور وزارت کی تکنیکی ٹیم کو ذمہ داری سونپی کہ وہ جلد از جلد ان کمپنیوں کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ مل کر شمسی توانائی کی پیداوار میں سرمایہ کاری شروع کرے۔ حج اخراجات سے بچ جانے والی رقم حجاج اکرام کو واپس کرنے کا عمل شروع۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کی وزارت حج و اوقاف نے آج سے سال 1444 ہجری کے حج اخراجات سے بچ جانے والی رقم عازمین کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ باختر نیوز کے نامہ نگار کے مطابق اس موقع پر گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ میڈیا سینٹر میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر حج و اوقاف ڈاکٹر نور محمد ثاقب نے اسلام میں حج و عمرہ کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ حج اور عمرہ اللہ عز و جل کے لیے مسلمانوں کی مالی اور جسمانی عبادات میں شمار ہوتا ہے اور یہ عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نور محمد ثاقب نے حج کی تقریب کے بارے میں بھی معلومات دیتے ہوئے مزید کہا کہ 1444 ہجری میں ہر افغان حاجی سے $3,924 وصول کیے گئے، جن میں سے $3,816 خرچ ہوئے اور $108 ہر حاجی کو واپس کیے جائیں گے۔ افغان حجاج آج سے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے کابل میں وزارت برائے حج و اوقاف اور صوبوں میں حج و اوقاف کے محکموں میں جا سکتے ہیں۔ نور محمد ثاقب کے مطابق اس وقت دیگر ممالک کے مقابلے میں افغان عازمین کے لیے حج کے اخراجات کم ہیں، لیکن انہیں اچھی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 30,000 حجاج نے حج بیت اللہ ادا کیا ہے۔ خواتین عمرہ زائرین کے لباس سے متعلق قواعد و ضوابط جاری۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے حکام نے خواتین عمرہ زائرین کے لباس کے لیے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے سوشل میڈیا پر بیان میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنے والی خواتین کے لباس سے متعلق 3 ضوابط جاری کیے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق خواتین عمرہ زائرین غیر آرائشی لباس کا انتخاب کریں۔ لباس ڈھیلا ہونا چاہیے اور ایسا لباس ہو جو جسم کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہ کرے۔ وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ خواتین عمرہ کے لیے مسجد حرام آتے وقت ایسا کوئی بھی لباس پہن سکتی ہیں جو تینوں ضوابط پر پورا اترے۔